مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمتہ تعالی علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کی ابتدا کی ہے، اس کی خشت اول کو رکھا ہے، پہلے دن سے یہ بات طے ہے کہ ہم نے سرکاری امداد کو نہیں لینا، ہم سرکاری امداد نہیں لیں گے، اور آج تک بغیر سرکاری امداد کے دارالعلوم دیوبند ادھر قائم ہے، دیار کفر میں رہ کے قائم ہے، وجہ کہ وہ سرکار کے کاسا لیس نہیں ہے۔ اب دیوبندی ہوگا تو ایک بات طے ہے، وہ سرکاری کاسا لیس نہیں ہوگا، جو سرکاری کاسا لیس ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی ترتیب پہ نہیں ہے۔ ہم یاد رکھیں، غلط سرکار کے موافق کبھی نہیں بنتے، ہاں مخالفت میں رہ سکتے ہیں، اور اس حد تک انگریز کی مخالفت ہمارے اکابر نے کی ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ کسی اس معاملات سرکاری کی وجہ سے روپوش ہونا پڑا، ساتھیوں کے اصرار پر روپوش ہوئے۔ سوانح قاسمی مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تیسرے دن باہر آ گئے، تو کسی نے کہا حضرت آپ کو انگریز وارنٹ گرفتاری میں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا میں نے 3 دن غور کرتا رہا کہ رسالت میں آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ روپوشی ملتی ہے، مجھے غار ثور کے 3 دن سے زیادہ نہیں ملی، میں باہر آ گیا، جو کرتے ہیں یہ کر لیں میرا۔ یہ حضرت نانوتوی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو 6000 روپے اس بندے نے دیے۔ حضرت نانوتوی کے وقت 6000 کا قیمت کیا ہے؟ 1876 میں حضرت نانوتوی کا انتقال ہے، جو قائد اعظم کی پیدائش ہے، اس سن میں حضرت نانوتوی کو انہوں نے کہا جی میں نہیں لیتا، مجھے نہیں چاہیے، سرکاری امداد لیتے ہی نہیں تھے۔ اس نے پھر واپس کر دیا، جب اصرار کیا تو جاتے ہوئے حضرت کو وہ جوتیوں میں رکھ گیا۔ جب یہ مسجد سے باہر نکلے اور پاؤں رکھنے لگے تو کہا دیکھا دنیا یوں سمٹ کے آئے گی اگر تم اللہ کے نام لیوا بن جاؤ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امور سر انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر کتنی ہے؟ 45 سے 47 سال کے درمیان میں انتقال ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اندازہ لگائے، بندہ حیران ہو جاتے کہ اس کے علوم کہاں ہے اور اس کی عمر کہاں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، آج تک ان کا فیض ہے جو یہاں چل رہا ہے۔